میں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کو ان کے حادثے کی ڈانٹ پاٹ پڑتی رہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو، نہیں یہ مہنگا ہے، ہٹو یہاں سے، سارا ٹائم ٹیبل میں بناتی تھی، پیسے کتنے خرچ کرنے ہیں اور زیادہ خرچ ہو جانے پہ سب کو خوب سنانی ہے۔ غرض یہ ساری سری ہوئی خصوصیات پورا ٹرپ میں میرے ساتھ رہی۔ اس روز ہم ٹاپ کپی محل نہیں جا سکے اور یہ بات مجھے پسند نہیں آئی، کیونکہ میری کنٹرولنگ فطرت کے برعکس کچھ ہوا تھا اور اس بات کی وجہ سے پلان خراب ہوا تھا۔ تو میں نے اگلے دن کا پلان پہلے سے ترتیب دے دیا۔ اتنے بجے ہم صبح ٹاپ کپی جائیں گے، پھر وہاں سے 2 لمبا برقے پلس اور وہاں سے استقلال اسٹریٹ۔ اب یہ پلان پتھر پہ لکیر ہے اور یہ ذرا بھی نہیں ہلنا۔ خبردار جو تم لوگوں میں سے کوئی وقت پہ نہ جاگنا، نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ اگلی صبح ہم ہوٹل سے نکلے اور واک کرتے ہوئے بس اسٹاپ تک گئے۔ سامنے سڑک تھی اور اس کے پار دور کہیں گلتا ٹاور عمارتوں میں سے نکل کھڑا ہوا۔ بھائی نے کہا کہ ہم ٹرام کی بجائے عام بس سے جائیں گے۔ انہوں نے بس کا ٹرام سے لے کرائے وغیرہ کا فرق چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کو ویسے بھی راستے ایکسپلور کرنے کا شوق ہے اور مجھے پلان پہ پکا رہنے کا۔ اب آپ تصور کریں، ہم 2 لڑکیاں 2 لڑکے سڑک کنارے بس کے انتظار میں کھڑے ہیں، لڑکا ہمارے سامنے ہے اور ہم ان بس کو پکڑنا ہے اور جو دائیں طرف لے کر جائے۔ ایک دائیں جانب کو جاتی بس اسٹاپ پہ رکی تو بھائی نے پوچھا، ٹاپ کپی پلس؟ ڈرائیور نے کہا، آپ سڑک کے دوسری جانب جائیں، وہاں جو بس آئے گی وہ ٹاپ کپی جائے گی۔ میں نے گردن اونچی کر کے سڑک کے دوسری طرف دیکھا، وہاں ٹریفک بائیں جانب کو جا رہی تھی۔ وہ ٹاپ کپی پلس کیسے جائے گی؟ اوہو عمران، ان باتوں پہ ہم نے اپنا دماغ خرچ نہیں کرنا۔ ہمارا دماغ زیادہ اہم باتوں کے لیے ہے، مثلاً اپنے بہن بھائیوں کی زندگی مزید کیسے اجیرن کرنی ہے۔ میں نے سر لا کے تمام خیالات کو جھٹکا دیا۔ بھائی نے قریب چلتے ایک راہگیر سے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ ٹاپ کپی کی بس دوسری سمیت سے ملے گی۔ ہم سڑک عبور کر کے دوسری جانب چلے گئے۔ اب یہاں جو بھی بس گزرتی وہ بائیں جانب جا رہی تھی۔ خیر مجھے راستوں کا نہیں پتا تھا، بھائی جو فیصلہ کر رہا تھا ٹھیک ہی کر رہا ہوگا، میں سوچ کے مطمئن ہو گئی۔ ایک بس رکی، بھائی نے ڈرائیور سے پوچھا، ٹاپ کپی پلس؟ ڈرائیور نے ہاں کہہ کے دروازہ کھول دیا۔ ہم بیٹھ گئے، بس چل پڑی۔ گلٹا ٹاور سے بائیں جانب۔ میں نے سر جھکا کے بھائی سے پوچھا، ہم نے گلٹا سے دائیں طرف جانا تھا؟ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آگے جا کے یو ٹرن لے گی، سب کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ بھی تھوڑا انکمفرٹ تھا، لیکن خیر میں مطمئن ہو گئی، یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ بس چلتی گئی، یو ٹرن نہیں آیا۔ ایک اسٹاپ پہ مسافر اترنے لگے، ہم سب کے فون میں جی پی ایس آن تھا۔ میں نے نیلی مسجد کی لوکیشن لگا کے چیک کیا، جی پی ایس کہہ رہا تھا کہ نیلی مسجد دور جائے گی، مگر بس یو ٹرن نہیں لے رہی تھی۔ بھائی نے پھر ڈرائیور اور ایک مسافر سے پوچھا کہ ٹاپ کپی ہی جا رہے ہیں نا؟ سب نے کہا ہاں بھائی، آخری اسٹاپ ٹاپ کپی ہی ہے، یعنی بس آخر میں کہیں سے بالآخر یو ٹرن لے گی۔ ہم مطمئن ہو گئے، بس آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی، سفر طویل ہونے لگا۔ بالآخر ایک اسٹاپ پہ بس رک گئی، تاکہ سفر اترا اور اس کے بعد ڈرائیور نے اپنی نشست چھوڑ دی اور کھڑے ہو کے ہماری طرف مڑا۔ ہم نے دیکھا اور دونوں طرف اٹھا کے زور سے انگریزی میں بولا، اسٹاپ فنش، تمام، اور باہر نکل گیا۔ اب ہم سب انتظار کرنے لگے، وہ واپس آئے گا اور ہمیں یو ٹرن کے لے کر ٹاپ کپی کے لے کر جائے گا۔ وہ کچھ دیر تک واپس نہیں آیا، ہم خالی بس میں پریشان بیٹھے رہے۔ پھر ہم باہر نکلے، اب کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں اور وہاں بہت سی بسیں رکی ہیں۔ بھائی نے کانفرنس سے ایک بندے کو روک کے پوچھا کہ ہم نے ٹاپ کپی جانا تھا، یہ بس والا ہمیں یہاں کہاں لے آیا ہے؟ اس نے دور سڑک کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ ہے نا ٹاپ کپی۔
اور جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ شاعر کی فضیل تھی۔ او نو، اصل میں ہوا یہ کہ توقفی کا مطلب توق دروازہ، جسے وہ شاعر کی فصیل پہ بنی 3 روایت دواروں کو توقفی کہا جاتا ہے۔